السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناپاک رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے تھوڑی بات کر لیں کہ آج مسلمانوں نے نماز کو تو چھوڑا ہی، روزہ کو بھی چھوڑ دیا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اصل چیز تھی، دیکھو بات جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب انسان پاک نہیں ہے تو وہ کیسے نماز پڑھ پائے گا؟ جب انسان پاک و صاف نہیں ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کیسے کر پائے گا؟ جب انسان پاکی صاف نہیں ہے تو مسجد کے اندر وہ کیسے داخل ہوگا؟ تو سارا جو سسٹم جڑا ہوا ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ اگر آپ پاک صاف رہیں گے، کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ نماز پڑھ لیں چل کے حضرت، آپ چلے جاؤ گے۔ آپ پاک صاف ہو گئے، کوئی آیا آپ سے ملنے کے لیے، اس نے سوچا کہ چلو ہم آپ کے گھر پہ نماز ادا کرتے ہیں، آپ سے کہے گا کہ آپ بھی نماز میں شریک ہو جائیں، آپ کہیں گے کہ ہم ناپاک ہیں، ہو گیا نقصان آپ کا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، تو پاک رہنا بہت ضروری ہے۔ آج مسلمانوں نے نماز تو چھوڑ دی، مسلمانوں کا نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ پہلے زمانے میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے، تو نماز سے پتہ لگایا جاتا تھا کہ یہ مسلم ہے اور یہ غیر مسلم ہے۔ لیکن آج سمجھ میں نہیں آتا ہے کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے، کیونکہ کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کسی کے چہرے پر کوئی رونق نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں چہرے پر داڑھی ہوا کرتی تھی، آنکھوں میں سرما ہوا کرتا تھا، سر پہ ٹوپی ہوا کرتی تھی اور نظریں نیچے ہوا کرتی تھی، تو صاف دکھتا ہے یہ مسلمان ہے۔ لیکن آج داڑھی آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ تم مرد ہو، تم عورت نہیں ہو۔ عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں آتی، مرد کے چہرے پر آتی، لیکن مسلمان اس کو کاٹ کے کہتا ہے کہ نہیں ہم عورت ہیں، ہم مرد نہیں ہیں۔ پھر وہ آ کر بتاتی ہے کہ نہیں تم مرد ہو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے۔ عورتوں کے چہرے پر داڑھی نہیں آتی، مرد کے چہرے پر داڑھی آتی، پھر یہ کاٹ کے کہتا ہے کہ نہیں ہم مرد نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم عورت ہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم عورت ہیں، ہم مرد نہیں ہیں۔ تو جو نبی کی سنت تھی مسلمانوں نے اس کو بھی تاڑ کر دیا۔ ارے جوانوں کی تھی بات چھوڑو، بڈھے جن کا ایک پیر قبر کے اندر لٹکا ہوا وہ بھی جمعہ کے دن مشین لے کے بیٹھ جاتے ہیں داڑھی بنانے کے لیے۔ ارے کچھ تو خوف کرو خدا کا، ساری زندگی گزار دی، تمہیں کون سی لڑکیاں دیکھیں گی؟ کنہیں تم لڑکیوں کو دیکھو گے جا کے جو تمہارا چہرہ صاف ہونا چاہیے؟ آخری وقت آ گیا ہے، کم سے کم اب تو داڑھی رکھ لو، اب تمہیں کون دیکھنے والا ہے؟ اب تو تمہارے بچے ہیں جو ناتی پوتے وہی تم کو دیکھیں گے، اتنی عمر ہو گئی ہے۔ لیکن نہیں دیکھا جاتا، گاؤں کے اندر کہیں بھی نکل کے چلے جاؤ مل جائیں گے ایسے لوگ، بالکل بوڑھے ہیں، طاقت نہیں ہے جسم میں اٹھنے کی، لیکن داڑھی بنانے کی طاقت آ جاتی ہے۔ داڑھی بنانے کی طاقت پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے، روٹی کھانے کی طاقت نہیں ہے، پانی پینے کی نہیں ہے، لیکن جب داڑھی بنانے کا ٹائم آئے گا تو فوراً استرا، بلیڈ، سیسا، قینچی، جو بھی چیز لگتی ہے لے کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی داڑھی بنائی نہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ پھٹکری بھی لگائی جاتی ہے، اس کو داڑھی بنانے کے بعد پھٹکری چہرے پر لگاتے ہیں، تو جو بناتے ہیں ان کو زیادہ اچھی طریقے سے معلوم ہے کیا چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو بات ہم یہ لے کر چلے تھے ناپاک رہنے سے کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ناپاک ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو پھر وہ غسل یعنی پاکی حاصل کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں ناپاک انسان ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، پھر چاہے آپ گھر میں ہوں یا دکان میں، بچوں سے ملاقات ہو رہی ہو، بھائی بہن سے مل رہے ہیں یا دوستوں سے۔ اور دوسری بات یہ کہ زیادہ دیر ناپاک رہنے سے تنگ دستی یعنی غربت آتی ہے، غریبی آتی ہے۔
تو اس لیے شریعت کے حقوق میں آتا ہے کہ اگر آپ ناپاک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی آج سے یہ وعدہ کریں، آج سے یہ پکا عہد کریں، بھلے نمازیں چھوٹ جائیں، وہ تو نماز چھوڑنا ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب آپ پہلے ایک بات سوچو، جب آپ پاک نہیں ہو تو آپ کون سی نماز پڑھ لو گے؟ آپ سمجھتے ہو کہ ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، بس اللہ ہمیں توفیق دے دے، بس ٹائم ہوا جا نماز بچھا کر سجدہ رکوع کرنے لگے؟ نہیں، اس سے پہلے آپ کو پاک صاف رہنا پڑے گا۔ جب پاکی صاف نہیں ہے تو آپ کہاں سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو کوشش کریں کہ پاک صاف رہے، تب پاک صاف ہوگے تب آپ کا دل کرے گا اچھے کام کرنے کا۔ جب بدنی پاک نہیں ہے تو کہاں سے دل کرے گا اچھے کام کرنے کا؟ تو میرے بھائی پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، وہ ذہن میں بھی نہیں آ رہی ہے، اس میں لکھا ہوا کہ جو پاکی ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ مطلب جس انسان نے پاکی حاصل کر لی، اپنا مقدر بنا لیا پاکی کو، مطلب ہر وقت پاک و صاف رہتا، سمجھو کہ اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ اور یہ باتیں صرف دو چیزوں کے اوپر آئی ہے، صرف دو چیزوں کے اوپر۔ ایک پاکی، جو انسان پاک صاف رہتا، سمجھو کہ آدھا ایمان اس نے مکمل کر لیا۔ اور دوسرا شادی، جس انسان نے شادی کر لی، سمجھو کہ اس نے آدھا ایمان اپنا مکمل کر لیا، بچ گیا شیطان کے فتنوں سے۔ وہ صرف دو چیزوں میں آدھا ایمان آیا ہے پاکی میں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکی کتنی ضرورت ہے مسلمان کے لیے، کتنی بڑی چیز ہے، اس کی کیا اہمیت اللہ نے بیان کی ہے کہ جس انسان نے پاکی کو اپنا لیا، ناپاک ہوا فوراً غسل کر لیا، تو سمجھو کہ اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ پاکی آدھا ایمان ہے، اب اس کا آدھا ایمان بچا ہے مکمل ہونے کے لیے۔ پاکی سے اس نے آدھا ایمان اپنا مکمل کر لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک رہنا کتنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن نہیں، پیشاب کریں گے کھڑے ہو کر، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم کو بیماری لگ گئی ہے، ہم بیٹھا نہیں جاتا ہے، میرے پیشاب کی جگہ پر پانی اتر آیا ہے۔ تو میرے بھائی جب کھڑے کھڑے پانی پیو گے، کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح موتو گے تو کیا ہوگا؟ جانوروں کے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ کھڑے ہو کر پانی پیتے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ تو انسان بیٹھ کے پیشاب کرتا، بیٹھ کے پانی پیتا ہے۔ جب انسان آپ نے دیکھا ہوگا، جب وہی انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر جانوروں جیسا حال ہوتا ہے اس کا۔ جیسے جانور کی چیزیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے انسان کی بھی ہو جاتی ہے، کیوں کھڑے ہو کر پانی پیے گا، کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا، تو وہی حال اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی کوشش کرا کریں کہ بیٹھ کے پیشاب کریں۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے، اب یہ مطلب اس کی تحقیق نہیں ہے اتنی کہ یہ مطلب 100% سچی ہو سکتا تھوڑے اس کے کم چانس ہو۔ سنا ہے کہ جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ان کے اندر نامردی بہت جلدی پیدا ہوتی ہے، مطلب وہ لڑکے، وہ نوجوان، وہ مرد نامردی کا شکار ہو جاتے اپنی جوانی میں، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ اب 100% بات صحیح بھی نہیں ہے اور اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت علماء جو بڑے بڑے ان کے تحقیق کے مطابق یہ رپورٹ آئی تھی سامنے بہت سالوں پہلے اس کے اوپر، کہ جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ان کے مطلب جو مردانی قوت ہوتی ہے مرد کے اندر وہ ختم ہو جاتی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ اب کہاں تک یہ بات صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، لیکن بہرحال ہمیں بیٹھ کر پیشاب کرنی چاہیے۔ بس مردانہ طاقت بڑھے یا نہ بڑھے، لیکن نبی کا، اللہ کا حکم ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرو، تو ہمیں بیٹھ کر پیشاب کرنی ہے بس۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔